ریلوے سے پی آئی اے تک حکومتی اداروں کے مالیاتی حصاروں کی وجوہات کیا ہیں؟ ناظرین، پروگرام ہڈن ٹروتھ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کرن خان۔ پاکستان کے نگران وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے حال ہی میں حکومتی کنٹرول میں چلنے والے ایسے 20 اداروں کی فہرست پیش کی ہے جن میں سے 10 ادارے منافع بخش ہیں جبکہ 10 بڑے خسارے کا شکار ہیں۔ اربوں روپے کے خسارے کا شکار ان اداروں میں پاکستان ریلوے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، پاکستان اسٹیل مل اور بجلی بنانے والی کمپنیاں زیر فہرست ہیں، جنہیں فعال رکھنے کے لیے حکومت پاکستان کو ہر سال اربوں روپے قومی خزانے سے ادا کرنا پڑتے ہیں۔ تاہم دوسری جانب حکومتی تحویل میں ہی چلنے والے تیل اور گیس اور بینکاری جیسے شعبے بھی ہیں جو سالانہ کئی سو ارب کا نفع کماتے ہیں۔ شدید خسارے میں چلنے والے ان اداروں کی نجکاری سے متعلق ماضی میں کئی حکومتیں اعلانات کرتی آئی ہیں، مگر ہر مرتبہ اپوزیشن جماعتوں کی مخالفت، مزدور یونینوں کی مزاحمت اور عدالتی فیصلے اس کام میں مزاحم رہتے ہیں۔ آئی ایم ایف سمیت پاکستان کی مالی معاونت کرنے والے بین الاقوامی اداروں کی جانب سے بھی متعدد مرتبہ ایسے اداروں کی کارکردگی کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ آئی ایم ایف نے جولائی 2023 میں پاکستان کے لیے منظور کیے جانے والے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے میں بھی خسارے میں چلنے والے حکومتی اداروں کی گورننس بہتر کر کے ان کی مالیاتی رسک کو کم کرنے کی سفارش کی تھی، مگر سوال یہ ہے کہ ایک ہی حکومت کے زیر انتظام چلنے والے چند ادارے اربوں روپے منافع جبکہ دیگر اربوں روپے خسارے میں کیوں ہیں، اور وہ کیا مشترک عوامل ہیں جو کسی حکومتی ادارے کو نفع بخش یا نقصان والا ادارہ بناتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے خسارے میں چلنے والے جن بڑے اداروں کی فہرست پیش کی، ان میں سر فہرست کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی، نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور پاکستان ریلوے ہے۔ کیسکو کی ویب سائٹ پر کمپنی کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال میں کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کا خسارہ 76 ارب روپے رہا ہے۔ اسی طرح مالی سال میں پاکستان ریلوے کا 2022 خسارہ 48 ارب جبکہ این ایچ اے کا خسارہ 45 ارب روپے رہا ہے۔ حکومتی تحویل میں خسارہ کرنے والے اداروں کے بارے میں جب ان اداروں کی اعلیٰ انتظامیہ اور غیر جانبدارانہ ماہرین سے بات کی گئی ہے تو ان اداروں کے بارے میں مختلف آراء سامنے آئی ہیں۔ کیسکو کے چیف ایگزیکٹو عبدالکریم جمالی اس خسارے کو کمپنی کی مالی صحت کی صحیح تصویر نہیں سمجھتے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کیسکو بلوچستان میں کام کرتی ہے جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑا صوبہ ہے اور اسی لیے اس کا تقابل کسی دوسرے بجلی بنانے والی کمپنی سے کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک فیڈر جو پاکستان کے دیگر صوبوں میں عمومی طور پر 22 کلومیٹر کے بعد لگتا ہے، بلوچستان میں زیادہ رقبے کی وجہ سے 78 کلومیٹر کے بعد لگتا ہے، جس کا نتیجہ زیادہ لائنسز کی صورت میں نکلتا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ دیگر صوبوں کے برعکس بلوچستان میں زراعت کا شعبہ 70% بجلی استعمال کرتا ہے اور یہ بجلی سبسڈی پر فراہم کی جاتی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ صوبے میں زیر زمین پانی کی سطح نیچے ہو جانے کی وجہ سے اب 50 ہارس پاور بجلی ایک ٹیوب ویل کے لیے درکار ہوتی ہے جس کا ماہانہ بل 2.5 لاکھ تک ہوتا ہے۔ اس رقم میں سے 65,000 حکومت سبسڈی کی مد میں دیتی ہے جبکہ باقی ٹیوب ویل کے مالک کو دینے ہوتے ہیں، مگر نہ تو مالک وقت پر بل جمع کرواتا ہے اور نہ ہی حکومت وقت پر پیسے سبسڈی کی مد میں رقم کی ادائیگی کرتی ہے۔ حکومت جس رقم کو خسارہ بتاتی ہے در حقیقت یہ وہ رقم ہے جو ہمیں وصول کرنی ہے۔ پاکستان ریلوے کے ترجمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جواب میں بتایا ہے کہ ریلوے کا کبھی بھی آپریشنل خسارہ نہیں ہوا بلکہ یہ خسارہ اس پر موجود اور ریٹائرڈ ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن پر پڑنے والے بوجھ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریلوے میں اس وقت 65,000 ملازمین ہیں جبکہ دوسری جانب ادارے کو 1,32,000 ریٹائرڈ ملازمین کو ہر ماہ پینشن دینی ہوتی ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ ریلوے کا خسارہ اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ دیگر سرکاری اداروں کے برعکس ریلوے اپنے ریٹائرڈ ملازمین کو خود پینشن دیتی ہے، جبکہ دوسرے سرکاری ادارے کے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن حکومت کے خزانے سے دی جاتی ہے۔ معاشی امور کے ماہر ڈاکٹر کیسر بنگالی کے مطابق 70 کی دہائی کے آخر تک پاکستان ریلوے ایک منافع بخش ادارہ تھا کیونکہ یہ کارگو کے شعبے میں بہت زیادہ کام کرتا تھا، تاہم اس کے بعد سارا کارگو بزنس نجی اداروں کو منتقل ہو گیا۔ ڈاکٹر بنگالی NHA کے خسارے کو بھی خسارہ نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے مطابق NHA منافع کمانے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے حکومتی اداروں کو اس طرح پیش نہیں کیا جا سکتا جس طرح دوسرے منافع بخش اداروں کی مالی حالت کو پیش کیا جاتا ہے۔ NHA کے نقصان میں ہونے کے بارے میں ڈاکٹر کیسر بنگالی نے کہا ہے کہ جو مالی خسارہ دیکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ NHA ایک ترقیاتی ادارہ ہے جس نے ملک میں سڑکیں اور ہائی وے بنانا ہوتی ہیں، اور یہ وہ صوبہ ہوتے ہیں جن پر خرچ ہونے والی رقم کوئی خسارہ نہیں، کیونکہ کسی بھی سڑک یا ہائی وے کی تعمیر پر فنڈ خرچ کیے جاتے ہیں تو انہیں ریکور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اسے خسارہ لکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ NHA بہرحال ایسے منصوبے بنا سکتا ہے جن کی مدد سے فنڈز اکٹھے کیے جا سکیں، مگر وہ ایسا کرنے میں ناکام نظر آتا ہے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر فروخ سلیم کے مطابق خسارہ کرنے والے ان سارے اداروں میں ایک چیز تو یہ مشترکہ ہے کہ یہ حکومتی ادارے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ان اداروں پر ہر دور حکومت میں سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہوئیں اور وقت کے ساتھ ان اداروں کا گورننس ماڈل بہتر نہیں کیا گیا۔ انہوں نے PIA کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں ایک مسافر طیارے پر 600 سے 700 افراد پر مشتمل عملہ موجود ہے جو دنیا کی کسی بھی منافع بخش ایئر لائن کے لیے مطلوبہ عملے کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سب اداروں میں ایک یہ چیز بھی مشترکہ ہے کہ کسی ادارے میں کوئی احتساب اور جوابدہی کا عمل سرے سے موجود ہی نہیں۔ حکومتی اداروں میں OGCDL، PPL اور نیشنل بینک 3 سب سے زیادہ منافع کمانے والے ادارے ہیں۔ OGDCL کی جانب سے ظاہر کیے گئے مالیاتی نتائج کے مطابق مالی سال 2022 میں اس ادارے کا منافع 133 ارب روپے رہا۔ اسی دورانیے میں PPL کا منافع 54 ارب روپے جبکہ نیشنل بینک کا منافع 30 ارب روپے رہا۔ ان اداروں کے منافع بخش ہونے کے بارے میں تیل و گیس کے شعبے کے ماہر اور OGDCL کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر زاہد میر نے بتایا کہ OGDCL کے منافع بخش ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی جانب سے جو بھی تیل و گیس دریافت کیا جاتا ہے اس کی قیمت ڈالر سے منسلک ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی دریافت کردہ گیس اور تیل کی قیمت اسے ڈالروں میں ادا کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ڈالر کی قیمت گزشتہ کئی برسوں سے بڑھ رہی ہے اور اس کا فائدہ OGDCL کو بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرچہ یہ ادارے کسی نہ کسی حد تک منافع کما رہے ہیں اور مگر اگر ان اداروں کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو یہ قابل رشک نہیں، کیونکہ ان کی جانب سے تیل و گیس کی دریافت کے شعبے میں کوئی قابل ذکر کارکردگی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسی طرح PPL بھی تیل و گیس کے شعبے کا ادارہ ہے اور اس کا زیادہ منافع کے پس پردہ بھی ڈالر میں ادائیگی کا عنصر ہے۔ انہوں نے یہ تیل و گیس شعبے کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو ان کمپنیوں کو ڈالر میں ادائیگی کی وجہ سے تو منافع ہوا، لیکن ملکی سطح پر تیل و گیس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نئی دریافتوں پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ جبکہ ملک کو اس وقت ایک توانائی کے بحران کا سامنا ہے۔ نیشنل بینک کے منافع کے بارے میں مالیاتی امور کی ماہر ثنا توفیق نے کہا ہے کہ ملک کا بینکاری کا شعبہ کافی عرصے سے منافع بخش ہے اور نیشنل بینک بھی اس کا حصہ ہے۔ انہوں نے ملک میں سود کی بلند شرح کی وجہ سے نیشنل بینک کی انٹرسٹ انکم کافی بڑھ گئی ہے اور اسی طرح اس کے نان انٹرسٹ انکم میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔ ثنا نے بتایا کہ ملک کے دوسرے بینکوں کی طرح نیشنل بینک نے بھی ایکسچینج ریٹ میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ سے کافی منافع کمایا، جس کی وجہ ان کی فارن کرنسی اکاؤنٹ میں زیادہ کمائی تھی۔
ناظرین، ہڈن ٹروتھ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید ایسی انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے DTV NN.